صوبہ بلوچستان جمعیت علماء اسلام کی طرف سے حضرت علی آغا اور دوم حضرت علی آغا اور حکیم کاکڑ صاحب اور ان کے رفقا ساتھی جو ان کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کی ہے، سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے طرف سے، اپنے جماعت کے طرف سے، تمام بلوچستان کے طرف سے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جمعیت علماء اسلام کے اغراض و مقاصد اور ان پہ اترنے کے توفیق عطا فرمائے۔ معزز صحافی حضرات، ہم ایسے وقت میں اور ہمارے دوست اس وقت میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں کہ ملک کی حالت یہ ایسے کنارے پہ ہے کہ ہر ایک طرف ایسے چوراہے پہ ہے کہ ہر ایک شخص دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف ہم جائے، امید کی کرن کدھر ہے۔ تو ان حالات میں امید کے ایک پلیٹ فارم جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو جمعیت علماء اسلام ہی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ گزشتہ مہینوں میں قائد ملت اسلامیہ بھی تشریف لایا تھا اور ان کی قیادت میں یہاں بلوچستان کے بڑے بڑے نواب اور سابقہ وزراء اور سابقہ ایم پی ایز اور قوموں کے سربراہان قبولوں کے ساتھ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد اس طرح رفتہ جو وقتاً فوقتاً اسی طرح شمولیتیں ہوتے رہتے ہیں ہر مہینے میں مختلف اقوام کے مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو۔ لیکن حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کا سب سے بہترین اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ ایک نظریاتی پارٹی سے، عوامی نیشنل پارٹی سے یہ ساتھی مستعفی ہو جاتے ہیں۔ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے انہوں نے اعلیٰ وجہ البصیرت جمعیت علماء اسلام کا انتخاب کیا۔ لیکن مجھے یقین ہے کیونکہ جب ہم آزادی مارچ شروع کر رہے تھے، جب ہم ملن مارچ شروع کر رہے تھے، تو اس وقت دنیا کا نہ امید تھا، نہ ہمارا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی کامیابیاں دیں گے۔ لیکن یہ کامیابیاں جو ہمیں ملی ہے، پاکستان کو ملی ہے، پاکستان کے عوام کو ملی ہے، تو یہ اس جدوجہد کے بدولت جو کہ ہمارے کارکنوں نے پورا ملک کے اندر 14 ملین مارچ کیے ہیں، 15 ملین مارچ کیے اور آزادی مارچ ہوئی ہے، اور وہاں 15 دن وہاں اسلام آباد کے روڈوں پہ ایک جابر اور مسلط حکومت کے خلاف، اور وہ جنگ وہ ہم نے عوام کی جنگ لڑ رہے تھے، ہم نے معیشت کے جنگ لڑ رہے تھے، ہم نے کشمیر کا جنگ لڑ رہا تھا، ہم نے ناموس رسالت کا جنگ لڑ رہا تھا، ہم نے سود کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، ہم نے وہاں دینی مدارس کے تحفظ کے، اور ہم نے یہاں کے عوام پہ ایک ایسے حکومت مسلط تھے جو ہمارے نیوکلیئر پاور کو ختم کرنے کے درپے تھے، پاکستان کے وجود ختم کرنے کے درپے تھے۔ لہٰذا ہم نے یہ جنگ اپنے سر پہ لے لیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ حکومت، جس حکومت کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا تعاون بھی حاصل تھا، ببانگ دہل کہہ رہا تھا کہ یہ یورپ اور مغرب کا یہاں مسلط اور یہاں لایا ہوا حکومت ہے، اور یہاں ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کا تعاون اس طرح واضح انداز میں کہ پاکستان کے تاریخ میں کبھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا اتنا ہی کلم کلا تعاون کہ وہ بھی اپنے بیانات اور پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہے، حکومت بھی اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں۔ لیکن اس حکومت کا ختم کرنا بہت مشکل، یہ اللہ کو یہ کر سکتا تھا، اور ہمارے ان بلند حوصلوں نے، ہمارے عوام نے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے جو جدوجہد کی، تو انہی کی بدولت اللہ نے اس حکومت کو ختم کر دیا۔ اور کسی کا خیال یہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے کارکنوں کی مذاق اڑایا جا رہا تھا، کہتے تھے کہ جمعیت علماء نے تو مدرسے کے بچوں کو لایا ہے، پاکستان کے غریب عوام کو لایا ہے روڈوں پہ، اور ایسے حکومت کے خلاف لایا ہے کہ اتنی طاقتور حکومت کدھر یہ
ختم کرا سکتے ہیں. لیکن نہ صرف وہ حکومت ختم ہوئی بلکہ اس حکومت اس طرح جیسے کہ آٹا سے بال نکلتے ہیں تو اسی طرح نکال دیا. پارلیمنٹ سے بھی نکل گئے, اسمبلی سے بھی نکل گئے. اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیا اور اب ان کے نام نشان بھی نہیں ہے. لہٰذا اس بنیاد پہ عوام کے توقع پیدا ہو گئی, عوام کے امیدیں پیدا ہو گئی. یہ لوگ جب شامل ہو رہا ہے, جیسے کہ حضرت علی نے کہا کہ اگر یہ لوگ مفادات کے اس میں تھے تو عوامی نیشنل پارٹی اس وقت حکومت کا سب سے بڑی حصہ ہے. بلوچستان میں تو بہت اچھا حصہ ان کے ہے. تو اس حصے کے بنیاد پہ ہر قسم کے مفادات, ہر قسم کے وہ مراحت حاصل کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے وہاں جو کمٹمنٹ کی تھی وہ کمٹمنٹ ایک نظریے کے بنیاد پہ, بادشاہ خان کے فلسفے کے بنیاد پہ, وہاں ان کے آزادی کی بنیاد پہ, عوام کو فائدہ, عوام کو سہولت پہنچانے کی بنیاد پہ جب انہوں نے نہیں پایا اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو پاکستان کی سیاست کے اندر انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے سوا کوئی اس طرح جماعت نہیں دیکھا کہ وہ پاکستان کے خالصاً پاکستان کے عوام کے جنگ لڑ رہے, خالصتاً ناموس رسالت کے جنگ لڑ رہے, ہمارے عقیدے اور نظریے اور تہذیب و ثقافت کے جنگ لڑ رہے. اس لیے لوگ جوک در جوک جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اب تو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ حکومت میں شامل ہو گئے, مہنگائی 2 گنا ہو گیا, 3 گنا ہو گیا, 4 گنا ہو گیا. تو کب ہم نے کہا کہ ہم مہنگائی کو ختم کر دیں گے؟ ہم نے تو پہلے دن اعلان کر دیا کہ جتنے دن اس حکومت کے گزرتے جائیں گے تو اتنے ہی یہ ریاست اس ناچ پہ پہنچ جائیں گے کہ پھر کوئی حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اتنے ہی اس کے اگر وقت گزرتے جائیں گے تو پھر ریاست اپنے وجود کو برقرار نہیں رہ سکتے. ہم نے تو پہلے دن یہ اعلان کر دیا کہ اگر اسی حکومت کو, کیونکہ مسلط شدہ حکومت ہے, یہ مقاصد کے لیے آئے ہیں, لہٰذا ہم نے پہلے بھی کہا تھا. اب اس بات پہ ہم نے اپنے سیاست داؤ پہ لگا لیا. لوگ جو بھی کچھ کہتے ہیں, لیکن ہم نے پاکستان کو کم از کم بچا لیا. ڈپارٹ سے ہم نے بچا لیا. ہم نے نیوکلیئر پاور وہ بچا لیا. ہمارے اثاثے محفوظ ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو معاملات یہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ بھی اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک وہ IMF کے معاہدات ختم نہیں ہوئی ہے, اس وقت تک ہمارے عوام مشکلات میں ہوں گے. لیکن ہم عوام کے ساتھ برابر اس عمل میں شریک ہیں, ہم عوام کے ساتھ اس سفر میں شریک ہیں. اور اب ہمارے اور عوام کی ایک ہی بات ہے کہ پاکستان کے بقا کا مسئلہ ہے, پاکستان کے نیوکلیئر اساتذات کا مسئلہ ہے. لہذا ہم ان کو بچانے کے لیے ہم ان کے بقا کے جنگ لڑ رہے ہیں. کوئی ایسے ذی شعور انسان نہیں ہوتے کہ وہ 5 مہینے کی حکومت کس طرح قبول کرتے ہیں. ہم نے اگر خواہش سے قبول کرتا تھا, یہ مجبوری نہ ہوتا تھا, تو ہم فوراً الیکشن کرتے تھے. لیکن ہمارے سامنے 2 باتیں تھے کہ اگر ہم اسمبلی توڑ دیتے تھے اس غیر یقینی حالت میں, اور جو ملک ڈپارٹ کے کنارے پہ کھڑے ہیں, تو دنیا یہ دیکھ رہا تھا. اور اب لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ حکومت میں کیوں ہیں؟ جب ایک چور گھر پہ ڈاکہ ڈال کے ادھر آ کے گھر کے دیواریں گرا دے, گھر کے برتن توڑ دے, گھر کو مسمار کر دے, ادھر ادھر کر دے, لیکن پھر گھر والے آ جائے, اللہ ان کو توفیق دے دی, یہ نکال دیا جائے, تو پھر یہ گھر سے بھاگیں گے کہ میں اپنے گھر کو سنبھال نہیں رکھوں گے کیونکہ یہ دیوار نہیں ہے, وہ دیوار نہیں, یہ برتن نہیں ہے, وہ برتن نہیں, میں کس طرح پورا کرتا ہوں؟ تو گھر سے بھاگیں گے یا گھر کو بنائیں گے؟ لہٰذا یہ کوئی ایسے فلسفہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے حکومت سنبھالیا. تو ہم نے اسی لیے حکومت سنبھالیا کہ اپنا گھر ہمارے ہے. ہمارے گھر پہ ایک مسلط شدہ بندہ آیا تھا اور ہم نے ان کو ڈاکو ان سے نکال دیا. انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام کا یہ جدوجہد جاری رہے گا, پاکستان کے بقا کے بھی اور بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے بھی. آپ لوگوں نے دیکھ لیا, ہم نے اسی حکومت میں ہوتے ہوئے, یعنی لوگ سیاسی لوگ تو دیکھ رہے, حکومت میں ہم بیٹھے ہوتے ہوئے کابینہ کے اندر, اور ہم نے ریکارڈنگ کے مسئلے پہ مکمل حکومت کی مخالفت کی, اور ہم نے کابینٹ سے بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا, ہم نے اسمبلی میں بھی تقریر کیے, اور ہمارے صوبائی حکومت نے یا 4 صوبوں
نے جو اختیارات یعنی سندھ کے صوبے نے جو ہمارے معدنیات کے اختیارات مرکز کو سارے مرکز کے حوالے کر دیا، قرارداد پاس کر لیا، اور اس پہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی، اور ہمارے 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہمیں اختیارات ملے تھے وہ سب انہوں نے لے لیا۔ لیکن ہم نے ایک واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم نے بلوچستان کے عوام سے جب ووٹ لے رہے تھے، ہم نے کہا کہ ہم آپ کے حقوق کے تحفظ کرتے ہیں، 18ویں ترمیم تو اور ہم طاقتور بنا دیں گے، لیکن تم لوگوں نے تو 18ویں ترمیم کا بنیاد ہی ختم کر دیا۔ لہٰذا اس بنیاد پہ ہم نے وہاں مخالفت کی، اور اس وقت تک ہمارے کابینہ سے بائیکاٹ جاری تھا۔ کابینہ سے ہم اٹھ کے چلے گئے۔ جب ان کے وزراء کا وفد آیا اور انہوں نے ہمارے وہ بات مان لیا کہ صرف ریکارڈنگ کے 200 ایریا تک، تو باقی ہم تمام اختیارات واپس صوبے کو دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بل پارلیمنٹ سے بھی پاس کرے گا، اور یہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں سے پاس ہو گیا۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے ہر موقع پہ ملک کے بقا اور بلوچستان کے حقوق، NFC اگر لیا جائے، ریکارڈنگ لیا جائے، دوسری معدنیات لیا جائے، ہم نے ہر وقت بلوچستان کی جنگ لڑی اور پاکستان کی جنگ لڑی، اور اس لیے لوگ ہمارے طرف متوجہ ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اپنے کارکنوں کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کر لے کہ آپ کے کردار اور آپ کے منظم ایک طاقتور جماعت کی بنیاد پہ لوگ آپ کے طرف متوجہ ہے۔ مزید کارکنوں کو ہدایت جاری کرتا ہوں کہ مزید لوگوں کے اندر جائے اور اپنے کردار کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنے پارٹی میں شامل کرے۔ ضلع کوئٹہ کے جماعت کا اور ان کے تمام ذمہ داران کا مشکور ہو کہ انہوں نے ان ساتھیوں سے رابطہ کر کے اور اپنے طرف متوجہ کر دیا، اور جمعیت علماء اسلام میں آج انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ مولانا صاحب، آپ 18ویں ترمیم کی بھی بات کریں، ریکارڈنگ کی بھی بات کریں، موجودہ اور جمعیت علماء اسلام کے سپورٹ کی بنیاد پہ یہ حکومت قائم ہے، تو کیا آپ ان جرائم میں خود بھی شامل نہیں ہیں؟ آپ کی قصوروار نہیں ہے کہ آج یہ 18ویں ترمیم کے جو حقوق تھے وہ واپس چلے گئے؟ تو کر لیا، میں تو آپ کو کہہ دیا کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہمارے معدنیات کے ہمارے حوالے ہوئے تھے، صوبہ بلوچستان کے حوالے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے ایک قرارداد کے ذریعے وہاں ان کو دے دیا، اور انہوں نے پارلیمنٹ اس بنیاد پہ قانون سے، کیونکہ آئین میں ایک شک ہے کہ 2 اسمبلیاں یا 2 سے زیادہ اسمبلی کوئی قرارداد پاس کر لے، پھر پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ سندھ سے بھی انہوں نے قرارداد پاس کروایا زرداری صاحب کی اسمبلی سے، اور ادھر ہمارے قدوس صاحب کی اسمبلی سے بھی پاس ہوا، لیکن جب وہاں گیا تو وہاں ہم نے BMP نے بھی اس پہ احتجاج کر دیا، اور جمعیت علماء اسلام نے بھی اس پہ احتجاج کر دیا، اور جمعیت علماء اسلام نے کیبنٹ میں اس پہ کافی تقریر کی، اور اس کے بعد کیبنٹ کا ہم نے بائیکاٹ کر دیا۔ تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ہم 18ویں ترمیم کو مزید طاقتور بنائیں گے، مزید ان کو اختیارات نیچے صوبوں کو لے جانے کے، لیکن آپ لوگوں نے ہمارے اختیارات واپس لے لیا، تو یہی وجہ کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے یہ کام کر دیا۔ اگلے مہینے تو PDM تو انتخابات نہیں لڑنے سے پیپلز پارٹی اکثر جماعت میں حمایت چلے گی۔ PDM کی قیادت کس کے پاس ہے؟ جب PDM نے اعلان کر دیا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور خاص کر قائد جماعت نے اعلان کر دیا اور قائد PDM نے اعلان کر دیا، تو کس طرح ہم سر سے نزدیک بھی نہیں جاتے اس الیکشن کے لیے۔ مولانا صاحب، آج پشاور میں ایتھکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور 7 فروری کو جو ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، تو کس چیز کے اجلاس بلا رہا ہے؟ آل پارٹیز ہاں، آل پارٹی بلا رہا ہے۔ اس میں سر جب 2014 میں آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تو اس پہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس میں بھی آج پارٹی میں اجلاس ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے۔ میرا خیال یہ آپ نے بات اس طرف لے گیا کہ 40 سالہ مدت جو ہمارے خطے کے اندر طاقتور قوتوں کا جو مداخلت تھا، آج آپ نے زبردستی سے یہاں نکالا، تو پھر ان قوتیں تو ہمارے پاکستان کو، یعنی افغانستان سے زیادہ وہ پاکستان سے ناراض ہے، افغانستان سے زیادہ وہ پاکستان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ نے امیر خان متقی کا پریس کانفرنس بھی سن لیا، آپ نے ہمارے نگاروں کو وہ بھی سن لیا کہ کیسے جیکٹ ہے کہ پورا انہوں نے وہ ہلا دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بہت بڑی قوت کا ہاتھ ہے، اس میں ایسے قوتوں کا ہاتھ ہے کہ پاکستان کو اس دنیا سے، اس نقشے سے مٹانا چاہتے ہیں۔ تو امریکہ، یورپ، تمام ممالک جو آپ نے یہاں سے نکال دیا، تو ٹھیک ہے، افغانستان افغانیوں نے جنگ لڑی، لیکن پاکستان سے تو خوش نہیں ہے کہ پاکستان کے بغیر یہ کس طرح خطے سے نکل گئے۔ جب آپ نے ایک
تذلیل کے ساتھ ان کو نکال دیا. تو آپ کے ملک کے اندر یہ مداخلتیں تو کرتے رہیں گے. افغانستان میں تو نواز کی حکومت ہے جو ہم جس کو چاہتے تھے وہی آ گئے. ابھی خطرہ کہاں سے ہے؟ پھر ہم کہتے تھے گزشتہ دور میں کہ بارڈر سے آ رہے ابھی تو بارڈر پہ بھی وہاں فینسنگ ہو گئی ہے. طالبان کی حکومت ہے تو دہشت گرد اب کہاں سے؟ بہرحال یہ تو معلوم نہیں کہ کہاں سے یہ آئے. یعنی یہ تو ضروری نہیں کہ افغانستان سے آئے, یہ انڈیا سے آئے, یہ ایران سے آئے, یہ کہاں سے آئے. ہمارے چاروں طرف تو ہمارے ہمسائے ہیں. اب تک تو ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ کہاں سے آئے. یعنی اب تو ایران میں بھی مکمل امن قائم ہے, افغانستان میں بھی مکمل امن قائم ہے, اور انڈیا تو ہمارے ساتھ تو دہشت گردی کرتے رہتے ہیں. دشمن ہمارے ہے سامنے کھل کے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ملک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ کریں گے. لیکن اب تک تو تحقیقات کر لیتے ہیں, ہمارے ملکی ادارے تحقیقات کر لیتے ہیں کہ کس کی طرف سے ہمارے ملک کے اندر, کیونکہ اگر کسی دوسرے ملک کے اندر دہشت گردی ہوتا تھا, وہاں جنگ ہوتا تھا, وہاں حالت خراب, جیسے کہ اس سے پہلے افغانستان میں ہوتا تھا. اب جب وہاں ایک پٹاخہ بھی ایک دو دھماکوں, کیونکہ اتنی بڑی جنگ سے جب فارغ ہو گئے, تو ہمارے اندر جو یہ ہو گیا, یہ تو ہم ابھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کدھر یہ معاملہ ہو گیا, کس دشمن ملک کی طرف سے ہمارے ساتھ ہو گیا. مولانا صاحب ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے, تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے یا گورنمنٹ کی جانب سے جو مخالفین ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, سیاسی رہنما ہوں یا صحافی ہوں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے آپ ان کے خلاف کارروائی ہوتی تھی, اب بھی یہی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو کیا معاشی مشکلات جو ان کا حل نکالنا ضروری ہے یا اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ معاشی مشکلات تو ہمارے ملک کے اندر ہے. ہم تو اسی لیے رو رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا ان سال سے اس بنیاد پہ تاریخ چل رہے تھے کہ اگر آپ سودی نظام کی بنیاد پہ یہ دنیا کے قرضے لیتے ہیں اور پھر سود کی بنیاد پہ آپ ادائیگی کرتے ہیں, تو ایک دن آ جائیں گا اس ملک پہ کہ یہ ڈپارٹ کے کنارے پہ پہنچ جائیں گے. یہ تو ہم نے سودی نظام کے خلاف روز اول سے ہماری ہی جنگ, ابھی بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ جب تک ہمارے ملک اپنے ملک کے اندر سودی نظام ختم نہ کر لے تو کبھی یہ اس معاشی بحران سے نہیں نکل سکتے ہیں. ہم نے تو اپنا جدوجہد شروع کیے ہوئے, آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے حکومت اس بات پہ مجبور کر لیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان یہ اپنے کیسز جو سود کے فیصلے کے خلاف, یعنی شرط کوٹ کے فیصلے کے خلاف جو انہوں نے اسٹے کے لیے دائر کیے, یہ واپس لیا جائے, اور وزیر خزانہ نے واپس لے لیا. تو ہم یہ جدوجہد اس لیے کر رہے کہ یہ فطری نظام جو اللہ کا ہے, یہ ملک کے بقا کے اور معیشت کے بقا کے لیے وہ فطری نظام ہے. جب تک وہ فطری نظام جو مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے ہو, تو اس وقت تک وہ ملک اپنے آپ کو باقی. بلکہ میں گزشتہ دنوں اخبارات میں دیکھ رہا تھا, میڈیا پہ, کہ امریکہ بھی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ان کے بھی دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرض ہے. تو اس کا کیا ہوا, ترقی یافتہ ملک ہے, لیکن یہی سودی نظام کی وجہ سے. تو میرا خیال دنیا کا رجحان اب اسلامی بینکاری کی طرف ہو جائے گی. میرے معلومات کے مطابق جو مجھے بریفنگ دے رہا تھا کہ 104 ممالک اب اسلامی بینکاری کی طرف ہے, اس میں کوئی 40 یا 50 ممالک غیر مسلم ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بقا معیشت کے بقا اس میں ہے, اس بینکاری نظام میں ہے, لیکن ہمارے بینکاری نظام میں معیشت مستحکم نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا یہ ہم جو ملک کے اندر جو جنگ لڑ رہے تھے, ہم نے ملک کے کمزور کے لیے نہیں, بلکہ ہم نے ملک کے اس جو آج جو نقصانات آ رہا ہے, ہم نے 40 سال 70 سال پہلے اس کی نشاندہی کی. پاکستان بننے سے پہلے بھی ہم نے ان کی نشاندہی کی, پاکستان بننے کے بعد بھی ہم نے ان کے لیے تحریک چلائی, اور انشاءاللہ اب دنیا ہمارے اس فلسفے پہ ہمارے نہیں تو الہی نظام ہے, تو اس پہ آئیں گے انشاءاللہ. اگر بلوچستان حکومت, مولانا صاحب اس وقت بلوچستان حکومت مالی کا شکار ہے, تو آپ کی اپنی جماعت جو ہے وہ وفاق میں ہے, جو NFC ایوارڈ کے تحت جو رقم بلوچستان کو نہیں ملی, کیا اس میں آپ بلوچستان حکومت کے ساتھ تعاون کر کے وفاق سے وہ جو 30 ارب روپے واجب الادا ہے, اس میں آپ کی جماعت آپ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال جب پہلے دن وزراء کے وقت ہم ادھر آئے تھے, تو یہاں کے وزیر خزانہ صاحب نے ہم سے یہ بات کی, اور ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بلوچستان کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آ جاؤ, اور بلوچستان کے تمام نمائندے, خاص کر جمعیت علماء اسلام کے نمائندے آپ کے ساتھ ہوں گے. اور بلوچستان کے لیے جیسے کہ ہم نے NFC حاصل کر لیا, 100 ارب سے ہم نے 600 ارب تک بجٹ پہنچا دیا, تو اب
اگرچہ درمیان میں ہماری ہی کی وجہ سے ہم اسی انفسے کی وجہ سے 10 سال ہم زیر اعتاب آ گئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر جمعیت علماء اسلام میں یہ 10 سال انہوں نے یہ انفسی خرچ کر دیا تو یہ عوام سب جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہو جائیں گے, لہٰذا ہمیں 10 سال سائٹ پہ رکھا. لیکن پھر بھی کچھ نہ کر سکا. اب بھی جمعیت علماء اسلام, کیونکہ یہ میرے گھر ہے, یہ ہمارے صوبہ ہے, یہ ہم اس کے والی وارث ہیں, ہم نے ان کے لیے NFC حاصل بھی کر لیا. ہم ان کے لیے NFC کے حوالے سے وہاں رقومات ریلیز کروانے میں بھی مدد کریں گے. مہربانی. شمال کی زاجوں پر